استغفار کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نسلوں تک کو فائدہ دی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے جب ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خطا کار مان لیتے ہیں، تو رحمت الہی گھٹا بن کر آ جاتی ہے اور فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اگر میں بات کروں جو آج کل پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسائل ہیں، وہ رزق کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، بیماریوں سے ریلیٹڈ جو اگر ہم بات کریں تو یہ ساری پرابلمز جو ہیں یہ استغفار کی برکت سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج دنیا میں بہت سے ایسے جوڑے ہیں، بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو اس وقت شادی شدہ ہونے کے باوجود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عجیب ایک خالی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے اور ہم لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اب بات دیکھتے ہیں کہ یار استغفار سے سب سے پہلے رزق کی بات اگر ہم بات کریں، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بے اولادی کی، اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم بیماری دور کرنے کے لیے، صحت کے لیے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم اس آیت کو ترجمہ تو پڑھ لیتے ہیں، ہم ترجمے کے بعد اگر ہم اپنے دماغ کو چلانا شروع کر دیں، ہم اپنے دماغ کو استعمال کرنا شروع کر دیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری باڈی میں سب سے بڑی نعمت بنا کر بھیجا۔ اگر ہمارے پاس دماغ نہ ہو تو یہ میموری نہیں ہوگی، سیو نہیں ہوگا کچھ بھی۔ آپ نوٹ کر لیجئے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دماغ دیا، عقل و شعور دیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس سے سوچتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا دماغ کام کرتا ہے۔ کوئی بھی نئے سے نئے آئیڈیاز جو جنریٹ کر رہے ہیں ہم، اس میں ہمارا دماغ ہمارا سب سے زیادہ پاورفل ورک کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں سورہ نوح کی، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کو پسند کرتا ہے۔ تو اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ کیا فرما رہا ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا سب سے بڑے مسائل دنیا میں اس وقت پیسہ کمانا، پیسہ نہ ہونا، رزق کی تنگی ہو جانا۔ عموماً آپ یہ دیکھ لیجئے لوگوں کے منہ سے اپنے الفاظ سنے ہوئے ہوگے، یار اس دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا زندہ رہنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے۔ اس کا حلال ہمیں کمانا چاہیے، اور آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ اس کے بعد صحت، اچھی صحت، عمر میں برکت، اولاد ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں وعدہ فرما رہا ہے کہ اولاد نرینہ عطا فرماؤں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جاری کر دے گا، اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، صرف اور صرف استغفار کی برکت سے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری نعمتیں دے رہا ہے اور ہم صرف سر نہیں جھکا رہے۔ سر جھکانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ نہیں کر رہے، استغفار نہیں کر رہے۔ ہمارے اندر کس بات کا غرور ہے؟ آج چاہیے آپ کسی کی قبر کھودیے، بڑے امیر آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس کی قبر کھود لیجئے، سوائے ہڈیوں کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہو، مٹی بن کے ختم ہو گئی ہو، کچھ ہی ٹائم میں ہوتا ہے۔ ہمارا پیٹ پھٹ جاتا ہے ہمارے مرنے کے بعد، ناک ہماری گلنا شروع ہو جاتی ہے، باڈی کا ہر پارٹس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری باڈی کا ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اور وہ ڈھانچہ بھی کچھ عرصے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو غرور کس بات کا ہے؟ بہت سے لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہے کہ میں استغفار کے اوپر کیوں اتنی ویڈیوز بناتا ہوں، کیوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف آئے۔ کیا ہم بھول گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ یہ یاد رکھنا۔ آپ یہ سوچ رہے ہو یار کہ میں تو نیک ہوں، میری اولاد جو ہے اگر کچھ نہ کرے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ استغفار نہ کرے، سر نہ جھکائے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ میری وجہ سے میری اولاد کو چھوڑ دے گا۔ نہ نہ نہ، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کو واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے ذرا، ہسٹریکل آپ کتابیں پڑھیں، ہسٹری کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے، بکس ریڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ایک بڑی موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر چلی گئی،
وہ پکارتے رہے آ جا کشتی پر سوار ہو جا، لیکن ان کا بیٹا نہ مانا۔ کیا ہے؟ استغفار، توبہ۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، یہ مجھے بتائیے، 950 سال انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی، لیکن وہ کم عقلوں پر پردے آ گئے تھے، جس وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا پھر کہ زمین پھٹ گئی، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا تھا، آسمان بھی پانی پھینک رہا تھا، بادلوں سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی گر رہا ہے۔ وہ جگہ پوری اگر کتابوں میں دیکھا جائے کہ وہاں پر خشک زمین تھی، اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، ایمان نہ لائے۔ 950 سال جب انہوں نے دعوت دی اسلام کی، ایمان کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے انہوں نے مورتیاں بنا لی تھی، اسے پوجنے لگے تھے کہ یار یہ نیک لوگ ہیں، ان کو پوجیں گے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا تھا کہ یار تم ان کو پوجو گے تو یہ تمہیں تمہارے اللہ کے قریب لے کے جائیں گے، خدا کے قریب لے کے جائیں گے، اور وہ اس طرح شرک کرنے لگ گئے، اور اللہ کو یہ کبھی بھی پسند نہیں کہ اللہ کی برابری کی جائے۔ میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سورہ نوح کو ہی دیکھ لیں، ہم پورے قرآن پاک کو دیکھ لیں، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں بخش دوں گا، ایک بار سر جھکا لو سچے دل سے، اور پھر دیکھو ایک بار ندامت کے آنسو ہماری آنکھوں میں آ جائے، صرف شرمندگی کے آنسو آ جائے، اس وقت ہمارے منہ سے ایک الفاظ نکل جائے، استغفر اللہ العظیم، پھر دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، پھر دیکھو کیسے تمہاری اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، پھر دیکھو کیسے تم بے اولاد ہو، اللہ پاک تمہیں کیسے اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے، پھر دیکھو ہماری بیماریاں کیسے تمہیں چھوڑ کر بھاگتی ہے، پھر یہ دیکھنا کیسے تمہارے فائنینشلی حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے زندگی میں، اپنی محنت کر رہے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے رزق میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کر رہا ہے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس طرح سے گھر چل رہا ہے، اور جب اسی وقت الحمدللہ رب العالمین دل سے کہتے ہیں، اللہ پاک اور رزق بڑھا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی سب کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ محنت ساتھ میں کرتے رہو۔ رزق ہر بندہ اس وقت امیر ہونا چاہتا ہے، پیسہ کمانا چاہتا ہے، لیکن ہو نہیں پا رہا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کو ہم نے چھوڑ دیا، یاد نہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہم کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں چاہتا ہے یار، وہ کہتا ہے کہ بس مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، سر جھکاؤ میرے سامنے، نماز پڑھ لو، قرآن پاک پڑھ لو، بس نیک اعمال کرو۔ ان شارٹ اگر میں بات کروں، نیک اعمال کی حکم ہے، نیک اعمال کا جب حکم ہے تو اسے کرنا تو ہے، اور ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ کوشش کیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب دن بھر سے فری ہو جائے تو 1200 مرتبہ استغفار کیجئے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ ایک بھی استغفار کی تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے 1200 مرتبہ، یہ بزرگوں کا کہنا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 1200 مرتبہ استغفار کیا کرو۔ اب میں عشاء کی نماز کے بعد کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ دن بھر کی تھکان، ہم لوگ جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دن بھر میں ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی کئی دھیان ہے ہمارا، آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہو، دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب پڑھ سکتے ہو، آپ استغفار کر سکتے ہو، لیکن ایک بات، دل کی بات اگر کریں ہم، کہ دل سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگنا، اور ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائے، سکون اکیلے میں بیٹھ کر جب اللہ رب العزت سے آپ کنیکشن مضبوط کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، اللہ سے آپ جب باتیں کرتے ہو، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، زندگی پوری بن جاتی ہے۔ یہ کافی لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاری ہے، اس لیے اسے آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے EBH قرآن اسکولنگ سسٹم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو جوائن کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہوگا، تو اس وقت آپ کانٹیکٹ کر کے ایک واٹس ایپ چھوڑ کر اپنے بچے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں خود قرآن پاک پڑھاؤں گا،
اور تجوید کے ساتھ، اور پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ ہم نے اس بات پہ کوشش کی ہوئی ہے کہ پیرنٹس کی عزت کی جائے۔ آج کل جو ماں باپ کو جھڑکا جاتا ہے، سامنے بولا جاتا ہے، سامنے ڈانٹا جاتا ہے، ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اولاد ماں باپ بن چکی ہے اور ماں باپ اولاد بن چکے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ہماری خرابی اور ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ہم زمین میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، ہماری تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے آپ سب پیرنٹس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو آپ ضرور جوائن کروائیے۔ ایک معمولی سی ہم نے فیس ایک ہدیہ رکھا ہوا ہے، بہت ہی کم ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کے بچے جو سیکھیں گے اس کا 1 مہینے میں رزلٹ مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔